اور اسی طرح پڑوس کے بارے میں ہم دیکھیں ہمارا کتنا تعلق ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ایک نیک عبادت گزار خاتون پڑوس کے ساتھ برا تعلق تھا، فرمایا ہے کہ یہ اپنے پڑوسیوں سے برے تعلق کی وجہ سے جہنم کے اندر گئی. ماتحتوں کے ساتھ ہم دیکھیں ہمارا کیا معاملہ ہے. کسی بھی ماتحت کو، بیوی بھی ماتحتوں میں ہے، اسٹاف ہے، آپ آفیسر ہیں تو بھائی آپ جن کے اوپر آپ ہیں، جو آپ کے ماتحت آتے ہیں ان کے ساتھ برتاؤں کو دیکھا جائے گا. ہاں اصلاح کی نیت سے کوئی بات کرنا وہ تو کرنی ہے، وہ اس کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ کاؤنٹ کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آخری الفاظ آتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اب ایک حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، فرمائیں گے جو اپنے ماتحت پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے، جو اپنے ماتحت پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے یا اس کی خوشی کے بغیر اس سے کچھ لے لے، تو قیامت کے دن میں اس ماتحت کا وکیل بنوں گا اور اس بندے سے حق دلوا کر رہوں گا. دو باتیں فرمائی، ضرورت اس کی ہمت سے زیادہ لوڈ ڈال دینا. اب گھر کا سارا کام بہو نے کرنا ہے، بیوی نے کرنا ہے، پیسے ہیں کام والی نہیں رکھنی، اس کی ہمت سے زیادہ یا اس کے مال کو لے لینا اس کی خواہش سے زیادہ. کئی دفعہ میاں بیوی دونوں جاب کرتے ہیں، اب بیویوں کے فون آتے ہیں جی ہمارے سارے پیسے ہمارے شوہر لے لیتے ہیں، ہم نہیں بھی چاہتے، یا اور بھی کوئی ترتیب. خالی میاں بیوی کے معاملے میں یہ حدیث نہیں ہے، تمام ماتحتوں کے سلسلے میں یہ بات ہے. چھوٹا بھائی ہے یا اسٹاف ہے یا بہنیں ہیں، کوئی بھی ہے، اگر ہم نے کسی کے مال کو بغیر اس کی خوشی کے لے لیا، وراثت کا مال تھا، کچھ بھی مال تھا، تو قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے ہمارے خلاف وکیل بنیں گے. بتائیے ہمارا بنے گا کیا؟ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف انسانوں کے لیے خیال رکھو، شریعت نے تو جانوروں اور حیوانوں کی بھی دل آزاری اور ان کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا. شریعت نے کہا دیکھو ایک آدمی کا گھر ہے تو گھر کے دروازے کے جو سامنے کا حصہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر کو صاف رکھے، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو. شریعت کتنی زیادہ اس بات کی خواہش مند ہے کہ دوسروں کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں. غور کریں، فرمایا کہ تم مسجد میں جب آؤ تو کچے پیاز کھا کے مت آیا کرو، اس سے ہمارے منہ سے بدبو نکلے گی، لوگوں کو تکلیف ہوگی. اور فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ تو بہترین لباس پہن کر آؤ، ایسا نہ ہو کہ ڈیزل لگے گندے لباس پہن لو، لوگوں کو تکلیف ہوگی، کراہیت آئے گی. بعض لوگوں کو ایک بیماری ہو جاتی ہے برس کی، جسم پہ داغ بن جاتے ہیں سفید. ان کو کہا کہ تم مسجد میں نہ آؤ، تم گھر پہ اکیلے نماز پڑھ لو، تمہیں جماعت کا ثواب مل جائے گا. کیوں؟ فرمایا کہ تم اس داغوں کے ساتھ آؤ گے تو بعض لوگوں کے اندر طبیعت میں حساسیت ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، وہ تمہیں دیکھ کر ان کے دلوں میں تکلیف ہوگی اور کراہت سی محسوس ہوگی. کتنا شریعت نے خیال رکھا. بندہ خیال تو کرے کہ شریعت کیا چاہتی ہے اور ہم کدھر ہیں. www.darsequran.com